آج کا ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا۔ یاد رکھیے ہم بشتی زیور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچ چکا ہوگا تو وہ ملعون ملک شام میں پہنچ کر مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا۔ اسی حالت میں قلعے میں بند مسلمانوں کو غیب سے آواز آئے گی، جو کہ قلعے میں بند ہوں گے ان کو غیب سے آواز آئے گی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا فریاد رس آ پہنچا۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے زرد رنگ کا جوڑا زیب و تن فرمائے ہوئے نہایت نورانی شکل میں دمشق کی مسجد کے مینار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکم بن کر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس جماعت میں موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ بعد فراغت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر کا دروازہ کھلوائیں گے۔ اس طرف دجال ہوگا جس کے ساتھ 70,000 یہودی ہتھیار بند ہوں گے۔ لشکر اسلام اس لشکر دجال پر حملہ کرے گا۔ دونوں میں گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ جب دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو وہ آپ کی سانس سے پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے اس طرح سے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور بیت المقدس کے قریب موضوع لد کے مقام پر انہیں جا پکڑ لیں گے اور اس کی پشت پر نیزہ ماریں گے اور اسے واصل جہنم کر دیں گے۔ آپ مسلمانوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلاحات میں مشغول ہوں گے، کافروں سے جہاد کریں گے اور جزیے کو موقوف کر دیں گے، یعنی کافر سے سوائے اسلام کے کچھ قبول نہ فرمائیں گے۔ صلیب توڑیں گے، خنزیر کو نست و نابود کر دیں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا۔ آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، ساری دنیا عدل سے بھر جائے گی، یہاں تک کہ بھیڑیے کے پہلو میں بکری بیٹھے گی اور وہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر بکری ایک ساتھ چریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین میں امامت دین، حکومت، عدل و انصاف فرمائیں گے، نکاح بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ مزار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر سلام عرض کریں گے۔ قبر انور سے جواب آئے گا، ان سب گائے کے بعد جن کا ذکر گزار آپ وفات پائیں گے، مسلمان ان کی تدفین کریں گے، نماز پڑھائیں گے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں آپ کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے۔ یاجوج مجوج کا خروج۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ چنانچہ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ وہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ پہلی جماعت بحیرہ تبریہ پر جس کا طول 10 میل ہوگا جب گزرے گی تو اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت آئے گی تو وہ کہے گی کہ یہاں کبھی پانی نہ تھا۔ غرض یہ لوگ مورخ ملک کی طرح ہر طرف پھیل جائیں گے، فتنہ فساد کریں گے۔ جب اس سے فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو قتل کر لیا جائے، آؤ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں، یعنی کہ وہ یہ سمجھے کہ زمین والے انہوں نے سب قتل کر دیے ہیں اور اب وہ آسمان کی طرف دیکھیں گے اور کہہ کر اپنا تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کے ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ گریں گے انہی کے اوپر اور اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے۔ اور وہ وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعے پر بند ہوں گے اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دعا فرمائیں گے، دعا قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا اور ایک رات میں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک بار پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک سخت آندھی اور ایک قسم کا پرندہ بھیجے گا، وہ ان لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے اور ان کے تیر کمان ترکش مسلمان 7 برس تک جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی جس سے زمین ہموار ہو جائے گی۔ اب زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ پھر تو یہ عالم ہوگا کہ ایک انار سے ایک جماعت کا پیٹ بھر جائے گا اور وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ اس کے چھلکے کے سائے میں ایک جماعت آ جائے گی۔ اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ آدمیوں کے گروہوں کو کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو اور ایک بکری کا دودھ خاندان بھر کی کفایت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنی رزق میں فراوانی کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے۔ تو نیکسٹ پارٹ کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔